جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. بات ہو رہی ہے ہارٹ کی فٹنس کے اوپر، اس کو کیسے فٹ رکھا جائے. ہمارے ساتھ جب ہم بریک پہ گئے تھے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ڈاکٹر اقبال، ان کا فون آیا تھا اور وہ یہ پوچھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ کولیسٹرول جو ہے اس کی اپر لمٹ آف نارمل جو ہے وہ 200 ہے. تو اگر کسی کا 200 ہو اپر لمٹ پہ تو کیا اس کو اسٹیٹنز یعنی کہ کولیسٹرول لورنگ ایجنٹس شروع کروانے چاہیے اگر اس کی فیملی میں رسک نہیں ہے اور ارد گرد اس کی اپنی لائف میں بھی رسک نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی اس کا جواب دیں گے. دیکھیں ڈاکٹر فرزین، اس کا جو سائنٹیفک آنسر ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر 200 کولیسٹرول ہے تو اس میں جو ایچ ڈی ایل یعنی اچھے والا کولیسٹرول ہے وہ کتنا ہے اور جو نقصان دہ ہے ایل ڈی ایل وہ کتنا ہے. اگر تو ان کا ریشو ٹھیک ہے تو پھر تو اس لیول پہ اگر کوئی ہارٹ ڈیزیز یا کوئی اور فالج یا اس قسم کی بیماری نہیں ہے اور رسک فیکٹرز بھی نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، تو پھر تو اس کو پرائمریلی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ڈائٹ، ایکسرسائز، نو اسموکنگ اور ایک ہیلدی لائف سٹائل کے ساتھ ٹیکل کرنے کی اور ریگولر فالو اپ رکھیں. لیکن جو میجورٹی ایشینز میں دیکھا گیا ہے وہ انفارچونیٹلی پروفائل اس سے مختلف ہے. اس میں جو اچھا کولیسٹرول ایچ ڈی ایل وہ لو ہوتا ہے، ایل ڈی ایل جو کہ نقصان دہ ہے وہ اپر نارمل پہ ہوتا ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہوتے ہیں. یہ ہمارا ٹپیکل ایشین پروفائل ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا ویٹ کنٹرول کرے اور ایکسرسائز کے علاوہ کئی دفعہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی تو نہیں ہے. ٹرائیگلیسرائڈز ڈاکٹر صاحب اگر ہائی ہوں تو پھر اس کے لیے کیا دیتے ہیں؟ ٹرائیگلیسرائڈز کے لیے جی بیسیکلی جو ٹرائیگلیسرائڈز ہیں یہ آپ کے ویٹ کو فالو کرتے ہیں، یہ آپ کے شوگر لیول کو فالو کرتے ہیں بالکل. اور اس کے علاوہ تھائرائڈ ڈیزیز یا کچھ بیماریاں جن میں بڑھ جاتے ہیں. تو پرائمریلی اس کا علاج جو ہے وہ ان دوسری چیزوں کو ٹیکل کرنے سے بہتر کرنا ہے. لیکن اگر نہ بہتر ہوں اور ہارٹ ڈیزیز ہو تو پھر انتظار کرنے کی بجائے اس کی اسپیسیفک دوائیاں ہوتی ہیں جو صرف ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرتی ہیں اور وہ کولیسٹرول سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جو وہ ڈفرینٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آئی ووڈ آلسو لائک یو ٹو اس کے اوپر آپ ذرا بات بتائیں کہ کولیسٹرول جو کہ ہے بڑھتا وہ آئل کی انٹیک سے یا فیٹی چیزوں سے زیادہ بڑھتا ہے، جبکہ شوگر زیادہ کھانے سے ٹرائیگلیسرائڈز کے اوپر افیکٹ ہو، اسٹارچز اور شوگرز اس پہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. بالکل، یہ بالکل صحیح آپ نے بات بتائی. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی آ گئے، شکر ہے صحیح ہو گئی ناظرین بات. اچھا جی کون ہے؟ جی السلام علیکم. فخر اقبال بات کر رہا ہوں. جی ظفر صاحب، آپ کا کیا سوال ہے کہ میرا 2007 میں بائی پاس ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا، پھر مجھے اسٹینٹ ڈال دیا گیا ایل اے ڈی آرٹری میں. اچھا یہ کب کی بات ہے؟ اسٹینٹ کب ڈالا؟ 2007 میں. 2007 میں آپ کا بائی پاس ہوا اور اسٹینٹ بھی ڈالا؟ نہیں 2007 میں ہارٹ اٹیک ہوا. اچھا ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر اسٹینٹنگ کی، ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ ایل اے ڈی آرٹری میں میرا اسٹینٹ ڈال دیا، ایک ماہ بعد وہ بھی خراب ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد میرا بائی پاس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مجھے اب 3-4 سال سے تکلیف رہتی تھی بائی پاس کے بعد. ایک ماہ پہلے مجھے زیادہ تکلیف ہو گئی. میں نے وہاں چیک کروایا تو پہلے میرا تھیلیم ٹیسٹ ریکمینڈ ہوا، اس کے رزلٹ پہ میرا اینجیوگرافی ریکمینڈ ہو گئی. اب اینجیوگرافی کا رزلٹ ہے لیما ٹو ایل اے ڈی از انڈر ڈیولپڈ گرافٹ ود سلو رن آف اینڈ اٹ شوز کریٹیکل اسٹینوسس ایٹ اٹس انسٹوموسٹک سائٹ. اچھا، اب میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ کیا بائی پاس میں آپریشن میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا کوئی میرے بلڈ میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے یہ بند ہوا؟ بالکل ٹھیک. کیا یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا بائی پاس ہوگا؟ صحیح ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 46 ہے، شوگر پیشنٹ بھی ہوں. اچھا ڈائبیٹک بھی ہیں، 46 آپ کی ایج ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے. جی دیکھیں جی، جو انہوں نے بتایا وہ ہسٹری سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ان کو بڑی ارلی ایج میں ڈائبٹیز بھی ہوئی اور ہارٹ ڈیزیز. دیٹ مینز کہ جینیٹیکلی یہ پرون ہے ٹو ڈیولپ پری میچور ہارٹ ڈیزیز. اور جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہ شوگر والوں کی جو اپنی ہارٹ کی آرٹریز ہیں نا ان میں ڈیفیوز ڈیزیز ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جگہ جگہ سے خراب ہوتی ہیں. صحیح. اس کی وجہ سے جو لانگ ٹرم ریزلٹس ہیں بائی پاس یا اینجیوپلاسٹی کے وہ کئی دفعہ اتنے اچھے نہیں نکلتے، کیونکہ آرٹری اگر صرف ایک جگہ سے بلاک اور آگے پوری ہیلدی ہو تو پھر اس کو آپ سٹینٹ سے یا بائی پاس سے علاج کر سکتے ہیں. لیکن شوگر والوں کی چونکہ پوری آرٹری خراب ہوتی ہیں اکثر، ڈیفیوز ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، تو بدقسمتی سے اس میں وہ اتنی کامیابی کی
شرح جو ہے وہ نہیں ہے جتنی کہ نان ڈائبیٹکس میں ہے. صحیح. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کہ علاج نہیں کیا جا سکتا. علاج جو ہے وہ ایک کمبینیشن ہو سکتا ہے جس میں دوائیاں پلس ری اسٹینٹنگ ہے یا دوائیاں پلس دوبارہ آپریشن کے بارے میں کنسیڈریشن ہے کہ وہ گرافٹ کو جو ہے وہ ری ڈیزائن یا ری فیشن کر دیں. تو یہ ایک پرابلم ہے جو کہ ریئرلی ہوتی ہے. ادروائز یہ جو طریقہ علاج ہیں یہ 90% سے زیادہ لوگوں میں یہ سکسیسفل ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ میں کیا دوائیوں پہ کنزرویٹیولی مینیج ہو جاؤں گا، تو یہ دیکھے بغیر ناممکن ہے. جی ہاں، یہ تو ڈیپینڈ کرے گا نا کہ ان کی سمٹومیٹالوجی کتنی ہے، انجائنا لوڈ کتنا ہے، سٹریس میں کتنا ڈیفیکٹ آ رہا ہے، تھیلیم سکین کیا شو کر رہا ہے. آئی تھنک اس کو سائنٹیفکلی ایویلویٹ کرنا پڑے گا. بالکل یو آر رائٹ. اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ پلیز شوگر اینڈ ہارٹ کی ریلیشن شپ بھی پھر بتا دیں، کیونکہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم لوگ ڈائبٹیز کو کافی اگنور کرتے ہیں. ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز جو ہے نا، ان کو ہم بہنے بہنے کہتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو شوگر ایک دفعہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، تو ان میں سے 70% لوگوں کی بدقسمتی سے ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے الٹیمیٹلی ڈیتھ ہوگی، جبکہ باقی جو ہیں وہ ان کی کڈنیز یا باقی پرابلم سے ہوگی. صحیح. تو آج کل یہ ریکمینڈڈ ہے کہ جن لوگوں کو شوگر ڈائگنوز ہو وہ اولین فرصت میں شوگر کے فزیشین کے علاوہ کارڈیولوجسٹ کو کنسلٹ کریں، تاکہ ان کو دل کی بیماری سے پریونشن کے لیے ہم ان کو پہلے سے رجیم بتا دیں تاکہ ان کو دل کی بیماری ڈیولپ نہ ہو. اچھا. اگر یہ ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے تو جیسے کہ یہ کالر نے بتایا ہے کہ اس کے بعد اس کا علاج جو ہے وہ ڈائبیٹکس میں کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. تو پریونشن کے اوپر توجہ دیں. اس لیے جیسے ہی وین پرسن فائنڈز آؤٹ کہ وہ ڈائبیٹک ہیں تو وہ ضرور کارڈیولوجسٹ سے اپوائنٹمنٹ اپنی کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میں مسز شفقت ندیم بات کر رہی ہوں. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ میری مدر ان لا کی نا تقریباً 20 دن پہلے نا ڈیتھ ہوئی ہے. تو ان کا 20 دن پہلے نا مطلب ہم لوگوں نے انجیوگرافی وغیرہ ساری ان کی نا بالکل 100% کلیئر آئی تھی تقریباً 6 منتھ پہلے نا. اچھا. تو وہ نا ابھی انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے اور بلیو کریں کہ وہ اتنی فریش اور اتنی ایکٹیو، مطلب نماز پڑھی ہے، ہمارے ساتھ بیٹھی، مالٹا کھایا ہے. تو بس نا کہا ہے کہ میرے سانس کو نا کچھ ہو رہا ہے. معمولی سا 3 منٹ میں نا 5 منٹ میں نا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہماری آنکھوں کے سامنے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ان کا ہارٹ فیل ہوا یا کہ وہ اتنی فریش اور ایکٹیو تھیں، شوگر پیشنٹ ضرور تھیں. تو یہ میں جی فون رکھتی ہوں ذرا، پھر میں کمرے میں جاتی ہوں تو آپ جواب دیجیے گا. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جی. آلرائٹ، اللہ حافظ. ڈائبیٹک تھی اس لیے آئی تھنک کہ اس کا ہے سائلنٹ. جو ہسٹری بتا رہی ہیں یہ تو بیسیکلی شو کر رہی ہے کہ پرابیبلی ہارٹ ریلیٹڈ ایونٹ ہے، چونکہ اس سینیریو میں سب سے کامن یہی ہے. اور دوسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈائبٹیز میں سائلنٹ جو ہیں پرابلمز وہ بہت کامن ہوتی ہیں، چونکہ جو باڈی کی نروز ہیں وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں، تو جو پین سینسیشن ہے وہ اکثر شوگر والوں کو نہیں فیل ہوتی. بالکل صحیح. تو انفارچونیٹ یہ واقعہ ہے کہ ایک سڈن ڈیتھ کا واقعہ ہوا ہے وچ کوڈ ہیو بین پریونٹیبل. اور مطلب ہمارا تو ایمان ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے، جی ہاں وقت آ جاتا ہے، لیکن یہ وقت ہے یہ اس چیز پہ سٹریس کرنے کا کہ ڈائبیٹکس جو ہیں وہ خصوصاً احتیاط کریں اور کسی کارڈیولوجسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں. اپنی لپڈ پروفائل، ایکسرسائز ٹیسٹ، ایکو کارڈیوگرامز ساتھ لے کے اپنے ہارٹ کا کمپلیٹ پروفائل ایک دفعہ کروائیں. جب ایک انسان اپنے ٹیسٹ کراتا ہے جو آپ نے جو بتائے ہیں ان سارا کا اگر کلیئر بل آ جاتا ہے دیٹ ایوری تھنگ از کلیئر، ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو کنسیڈر کریں ویری ہیلدی، یا جو ہے اپنی جو آپ پرہیز کر رہے ہیں وہ آپ کم کر دیں، اس کو جاری رکھنا چاہیے. بالکل جی. دا پوائنٹ از کہ وہ تو صرف یہ شو کر رہا ہے کہ آپ کا اس وقت سٹیٹس جو ہے وہ اتنا خراب نہیں ہے اگر سارے ٹیسٹ آپ کے ٹھیک آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب فیوچر کے لیے کوئی خبر دینا مشکل ہوتا ہے، چونکہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے یہ لارجلی انپریڈکٹیبل سمجھی جاتی ہے. اور کئی لوگ جن کے ٹیسٹ ٹھیک بھی آتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو پرابلمز ہو سکتی ہیں. ہاں ہو سکتی ہے، خاص طور پہ ڈائبیٹکس کی جو سائلنٹ ڈیزیز ہے. جی ہیلو، السلام علیکم. ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ وہ مسز کو جو ان کی جو اب اینجیوگرافی دوبارہ ہوئی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وین جو ہیں وہ اتنی وہ تنگ ہیں، نہ تو دوبارہ اسٹینٹ اس میں ڈال سکتے ہیں نہ ہی اس کا بائی پاس ہو سکتا ہے. اچھا. اب اس کے لیے کوئی ہمیں کوئی میڈیسن کوئی مل جائے جو فیوچر کے لیے ان کی ہیلپ فل ہو. آپ کی جو وائف ہے، آپ کی جو وائف ہے ان کی پہلے اینجیوگرافی ہوئی ہے؟ اینجیوگرافی 2-3 دفعہ ہوئی ہے، تیسری دفعہ ہوئی ہے. پہلے ایک اسٹینٹ ڈالا تھا 1 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا؟
تو اب جو ہے ان کو پین دوبارہ ہوئی ہے, اینجیوگرافی ہوئی ہے, تو وہ اب یہ وہ کیتھ اس کی کانفرنس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو دو جو وینز ہیں وہ اتنی اس میں نیرو ہیں, نہ تو اسٹینٹ ڈال سکتا ہے نہ ہی اس میں وہ بائی پاس ہو سکتا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ دوائیوں سے کنٹرول ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن پہ آپ اتفاق کریں, وہ میڈیسن کو کون سی جو ہم جو یوز کریں. ٹھیک ہو گیا, ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. مجھے یہ نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ ڈائبیٹک ہیں یا نہیں. اگر تو یہ ڈائبیٹک ہیں پھر تو یہ بڑا کامن سینیریو کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ان کو ڈیفیوز ڈیزیز نکلتی ہے, اور کئی دفعہ آرٹریز کا کیلیبر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان میں بائی پاس یا اسٹینٹنگ یا اینجیوپلاسٹی بہت کامیاب نہیں ہوتی. لیکن جو اچھی خبر میں بتانا چاہوں گا لوگوں کو وہ یہ کہ اگر ہارٹ کی نالیوں میں تنگی ہو لیکن ہارٹ کے مسل صحیح کام کر رہے ہوں, تو ریسنٹلی یہ ایک اسٹڈی آئی ہے کہ ان میں اینجیوپلاسٹی یا اسٹینٹنگ, بائی پاس اور دوائیوں میں سروائیول ریٹ 10 سال بعد برابر ہے تینوں میں. تو سروائیول پہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اچھی دوائیاں دیں تو پھر بھی سروائیول اتنا ہی ہے جتنا اسٹینٹ کے ساتھ ہے یا بائی پاس کے ساتھ. تو ایکسیپٹ فار ویری اسپیشلائز سچویشن جن میں کہ کوئی نہ کوئی پروسیجر کرنا ضروری ہوتا ہے, اکثر انجائنا کے سمٹمز جو ہیں ان کا دوائیوں سے بھی ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر اس میں اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سوٹیبل نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مریض ہوگا جس کو کہ انجائنا میں ریلیف نہیں دیا جا سکتا. تو بیسٹ جو اچھی دوائیاں ان سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت نئی ریجیمن آ چکی ہے نا. ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک چھوٹا سا جواب چاہیے مجھے آن فاسٹ فوڈ ٹرینڈ ان دا سوسائٹی. فاسٹ فوڈ ٹرینڈ, ہاں, کہ اس کا ہارٹ پہ کیا اثر؟ فاسٹ فوڈ ٹرینڈ is extremely harmful for any individual, whether it is a heart patient یا وہ ایک بچہ ہے یا وہ بڑا ہے یا بوڑھا ہے. اس میں جو ٹرانس فیٹی ایسڈز ہیں وہ فرائیڈ فوڈ سے پیدا ہوتے ہیں. جب بھی آپ کھانے کو فرائی کرتے ہیں اس میں ٹرانس فیٹی ایسڈز بنتے ہیں, جو کہ اب دیکھا گیا کہ سب سے خطرناک قسم ہے جو کہ آپ انجسٹ کرتے ہیں. اور ایز اے نیوٹریشنسٹ آپ بہتر سمجھتی ہیں, بٹ ایز اے کارڈیولوجسٹ میں لوگوں کو اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں. ایون جو چپس وغیرہ فرائی کر کے کھانے, اور فاسٹ فوڈ تو ہے ہی سارا فرائیڈ. صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ بالکل نہ استعمال, یہ نہ صرف شوگر کو بڑھاتا ہے, یہ بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے, نمک کی وجہ سے باڈی جو ہے نا کریک ڈاؤن ہے, پوری باڈی جو ہے وہ آپ کی اس پہ اثر پڑتا ہے. بچوں کو باہر لے کے جانے سے منع کریں, ان کو دن میں 3 دفعہ پھل کھلائیں, ان کو سبزیاں کھلائیں. پھل والی بات پہ بچے بھاگ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے ہیئر. آپ کی وجہ سے کافی لوگوں کا فائدہ بھی ہو گیا ہوگا, اور پلیز پھر سے بھی آئیے گا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی, پلیز ان کو اپنی لائف پہ اپلائی کیجئے, تبھی ہمارے پروگرام کا فائدہ ہے جب آپ اس کو ایکچولی پریکٹس کریں. ہیلدی رہیں اور فٹ رہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.